اللہ 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 ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے تقریباً دنیا کے بہت بڑی تعداد آشنا ہے اور ان سے عقیدت اور محبت بھی رکھتی ہے۔ اللہ نے ان کو بے انتہا کمال کا حافظہ اور خطیبانہ انداز عطا فرمایا۔ مریض ذہنوں کے لیے، دلوں کے لیے اللہ نے ان کو شفا بنایا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو حکومت نے ایک پروگرام میں مدعو کیا اور آن لائن بیان اور دعا کی گزارش کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اینکروں کے اس بہت بڑے اجتماع میں اور پوری دنیا کے سامنے، وزیر اعظم اور وزراء کے سامنے نہایت احسن طریقہ سے مدلل گفتگو فرمائی، حدیث سے دلیل دیتے ہوئے بہت درد دل کے ساتھ عذاب آنے کی وجوہات بتائیں، وبا آنے کی وجوہات بتائیں، وبا ٹلنے کی حسن تدبیر بتلائی اور اللہ کو راضی کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس میں جھوٹ سے، بے حیائی سے، فراڈ سے، دھوکہ سے بچنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ آج ہمارا معاشرہ بالخصوص میڈیا میں بہت جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب اس چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، میڈیا بکتا ہے، میڈیا کے اندر دوسروں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں اور میڈیا کے اندر بیٹھنے والے کس طرح انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں اور بے حیائی کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل حق اور سچ ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بہت ہی اعلیٰ اقدام اٹھاتے ہوئے کلمہ حق عند سلطان الجائر، ایک حکومت وقت کے سامنے، عالمی میڈیا کے سامنے اس طرح کلمہ حق کو بیان کیا۔ اس وقت اینکر بھی خاموش، وزراء بھی خاموش، پوری دنیا خاموش، کسی نے احتجاج نہیں کیا، کسی نے مولانا طارق جمیل صاحب سے، چونکہ لائیو موجود تھے اور بات لائیو کر سکتے تھے، کوئی اینکر بولتا کہ آپ نے یہ بات صحیح نہیں کی، ہمیں اس پر اختلاف ہے، اور وہ بات وہیں حل ہو جاتی۔ اس وقت اینکر خاموش اور غور سے، توجہ سے آپ کا بیان سنتے رہے اور آپ کو کمال اللہ نے دیا اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ ہی اس انداز میں بیان کر سکتے ہیں کہ ہر طبقہ، ہر مسلک بڑی توجہ سے سنتا ہے، اور پھر آپ کی دعا پر کس طرح وہاں موجود لوگ روتے رہے، آہوزاری کرتے رہے اور جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے جہاں جہاں وہ بھی آہوزاری کرتے رہے۔ اس کے بعد اچانک اینکرز میں سے کچھ کو غول اٹھا، انہوں نے کہا توہین کر دی مولانا طارق جمیل صاحب نے، یہ بات غلط کر دی، اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پگڑی اچھالنی شروع کر دی۔ اور دنیا جانتی ہے مولانا طارق جمیل صاحب ایک نرم طبیعت، نرم مزاج، مد مقابل کو معاف کرنے والے، صبر کرنے والے ہیں۔ آپ نے صرف اس وجہ سے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ انتشار مزید نہ پھیلے، میں ادھر سے جواب دوں، میرے چاہنے والے وہاں سے جواب دیں اور یہ ایک بہت بڑا ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، تو آپ نے بہت احسن قدم اٹھاتے ہوئے، نبوت کی طرز پہ چلتے ہوئے فوراً معذرت کر لی، معافی مانگ لی۔ لیکن سوچئے مولانا طارق جمیل کوئی عام شخصیت نہیں ہے اور اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے اللہ نے انہیں بہت عالی کام کے لیے چنا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے سیاسی معاملات میں، کچھ چیزوں میں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے علمی، مولانا طارق جمیل صاحب کے کردار، مولانا طارق جمیل صاحب کی قربانیاں، محنت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ اینکرز، وہ طبقہ جو ان کو معافی پر لانا چاہتا ہے، انہوں نے تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے معاف کر بھی دیا اور معافی مانگ بھی لی، لیکن وہ طبقہ عطاب الہی کا شکار ضرور ہوگا جو اتنے بڑے اللہ کے ولی کی توہین کا مرتکب ہوا اور لاکھوں ان کے چاہنے والوں کے دل آزاری کا مرتکب ہوا اور ماہ مقدس کے اندر ہوا۔ تو میں گزارش کروں گا وہ طبقہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کے اس نیک بندے سے بھی معافی مانگے۔ مولانا طارق جمیل صاحب آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ نہ اس طرح کی چیزیں ان کی عزت میں کمی لاتی ہیں اور نہ آئیں گی۔ آج بھی لاکھوں ان سے محبت کرنے والے ہیں، لاکھوں محبت کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے گزارش ہے
मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप एंकरों की, हुकूमत की बातों में उनके करीब जाना मुलतवी करें। ये लोग शर वाले हैं, ये अपने मकसद की चीज़ें हासिल करते हैं और बंदे को फिर टिशू बना लेते हैं। आप सियासी लोगों से दूर रहें, आप अपने उस काम में लगें जिस पे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उस वक़्त उरूज दिया जब ना चैनल थे ना मोबाइल थे। अल्लाह ने आपको उस वक़्त इज़्ज़त दी और इंशाअल्लाह आपकी इज़्ज़त दिलों पर है। इन एंकरों की, इन हुक्मरानों के दिलों पर हुकूमत नहीं है, सिर्फ इंसान इनको सुनता है, देखता है। मुल्क के बादशाह हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे।